أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، لاک ڈاؤن سے پہلے اس سورت کا یہ حصہ باقی تھا. اس کے بعد تو رمضان بھی گزر گیا اور بقرعید اب آنے کے قریب ہے. اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی میرے لیے اپنے وطن کو چھوڑے گا، میرے دین کے خاطر ستایا جائے گا اور شہید کیا جائے گا، وہ قتال کرے گا، میں اس کو جنت دوں گا، میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی. یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو سوال یہ تھا کہ تو سب مرنے کے بعد ہوگا، گناہ معاف ہونا، جنت میں جانا، یہ سب. دنیا کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان پریشان حالی میں ہے، فقیری کے اندر ہے، غریبی کے اندر ہے، اور کافر لوگ تو مزے لے رہے ہیں کھا پی کر. دنیا کے اندر نعمتوں میں لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر. یہ ما قبل سے ربط ہے کہ اوپر ایمان والوں کو جو ملے گا وہ تو آخرت میں ملے گا، مرنے کے بعد. دنیا میں تو دیکھو کتنی تکلیفیں مسلمان دکھتے ہیں اور کافی لوگ مزے میں لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ امام بغوی نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ بہت ہی عیش کی زندگی گزار رہے تھے. تجارت کرتے تھے، تجارت سے خوب پیسہ کماتے تھے اور مزے اڑا رہے تھے. بعض ایمان والوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے اور ہم لوگ اتنی تکلیف میں ہیں، ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دنیا میں کافروں کا الٹ پلٹ کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟
جس کا ظاہر کچھ ہو پیچھے کچھ ہو. ایک گاڑی آپ کو ایک آدمی نے بیچی $500 میں، آپ سوچا کہ یہ بہت اچھا ہے، کتنی سستے مل گئی، لیکن پورا اندر سے خراب ہے. آپ کو دھوکا ہوا، ظاہر میں کچھ تھا پیچھے کچھ تھا، اس کو دھوکا کہتے ہیں. تو اے ایمان والو، آپ کو یہ کافروں کا مزے سے گھومنا یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. تم یہ مت سمجھو کہ وہ ظاہر میں ہے ویسا ہی پیچھے بھی ہے. متاع قلیل، یہ تو تھوڑے دن کا مزہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. آپ سے کون مراد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ نبی جی آپ کو ان کا یہ الٹ پلٹ کرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. تو کوئی بات نہیں، حضور کو خطاب کیا ہے. حضور کو تو کوئی دھوکہ تھا ہی نہیں، وہ تو سب کھلا تھا. لیکن حضور کو کہہ کر امت کو سنایا گیا ہے کہ یاد رکھنا، یہ جو رنگریلیاں آپ کو نظر آ رہی ہے، ان لوگوں کا عیش کے اندر رہنا اور گل چھرے اڑانا، ان کی ٹپ ٹاپ اور ظاہری چمک دمک، اس سے آپ کی رال نہیں ٹپکنی چاہیے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یہودی لوگ سفر کرتے تھے اور اس سے بہت مال کماتے تھے، تو ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان لوگوں کا اس طرح سے مزے سے رہنے کو تم کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ دیکھو ان کو تو مزے ہی مزے ہیں. آدمی چوہے کو بھی روٹی ڈالتا ہے اور اپنے بچے کو بھی روٹی دیتا ہے، دونوں میں فرق ہے. چوہے کو گھی لگا کر دیتا ہے اس لیے کہ بعد میں اس کو مرنا ہے، اور اپنے بیٹے کو اس طرح دیتا ہے کہ اس کو ہضم کروانا ہے، اس کے پاس اس کے طاقت دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ تو تھوڑا فائدہ ہے، تھوڑے دن کی بات ہے. یہ ان کا مزے لینا اور چمک دمک کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلنا، عیش پرستی جو کچھ دکھ رہی ہے وہ چند دن کی بات ہے. یا یہ کہو کہ یہ دنیا سے فائدہ اٹھانا، یہ کمانا، یہ سب کچھ وقت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا کہا، یہ دنیا کے سامان کو تھوڑا کہا کہ تو تھوڑا سا ہے. تھوڑا کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے اندر سب مکس اپ ہے. تکلیف ہوتی ہے نہیں، آدمی کچھ کھاتا ہے بہت اچھا لگا، تھوڑا زیادہ کھا لیا تو گڑبڑ، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی آدمی بہت سوتا رہے وہ بھی اچھا نہیں. اس کے مقابلے میں جنت میں جو کھانا ہوگا وہ کھاتا ہی رہے کھاتا ہی رہے. وہاں ٹوائلٹ ہی نہیں، جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے، اس لیے پیچھے کا حصہ سیل کر دیا جائے گا. جنت میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا وہ ختم نہیں ہوگی. دنیا کی تو آدمی ڈرتا ہے کہ یار پورا نہ ہو جائے، پورا نہ ہو جائے، دیکھنا کتنا باقی ہے. دنیا میں تو یہ ڈرتا ہے، وہاں ڈرے گا نہیں، وہاں آتا ہی جائے گا آتا ہی جائے گا. اور جب کھانا ہضم ہوگا ایک ڈکار آئے گی. دنیا کی ڈکار اگر پڑوس میں کوئی کھا لے تو کیسا لگتا ہے؟ دماغ خراب ہو جاتا ہے. لیکن جنت میں جو آئے گی ڈکار، اس میں مشک کی خوشبو ہوگی. اللہ اکبر، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ نہیں، ذرا بھی مشکل نہیں. اس نے بنائی ہے اس طرح کی جنت. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے یہ مزے کو تھوڑا سا بتلایا ہے، اور تھوڑا اسی طرح سے ہے. اب دیکھیے تھوڑا کیسے ہے. یہ چیزیں جس کے پاس پہنچتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی 35 سال کا ہوا یا 50 سال کا ہوا اور اس کے پاس یہ ساز و سامان مال خوب آ گیا، تو 50 سال پہلے تو وہ تھا نہیں، مال ایبسنٹ تھا، معدوم تھا. اس کے پاس آیا، اور کتنے سال رہے گا اس کے پاس؟ جتنے سال زندہ ہے اتنے سال.
اب بہت بہت تو چلو 100 سال جی گیا وہ، تو اس کے ہاتھ میں کتنے سال رہا؟ 50 سال رہا. لیکن جب وہ چلا جائے گا تو یہ مال تو اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. تو جو مال آیا اس سے پہلے کا زمانہ بہت لمبا، اور آنے کے بعد یہ آدمی چلا گیا وہ بھی بعد کا زمانہ بھی بہت لمبا، تو اس کے پاس رہا کہ تھوڑا ہی زمانہ رہا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے. کتنا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، وہ جہنم کیسی کہ اس کے عذاب کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھئی یہ دنیا میں جو مزے اڑا رہے ہیں، کچھ وقت مزے اڑا لیں گے، لیکن اس کے بعد جو سزا ملنے والی ہے وہ تو بڑا لمبا زمانہ ہوگا. اگر کفر پہ مرا تو نکلنے کا نام نہیں، ہمیشہ ہمیش کی جہنم. تو دنیا میں فائدہ اٹھانا تھوڑا ہے، اور بعد میں جو سزا ملنے والی ہے اور اس سزا کا سبب یہ دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ اس کو کوئی نعمت کہے گا؟ تھوڑے دن فائدہ اٹھا کے اتنی لمبی سزا کاٹنے کی. بعض لوگ حرام دھندا کرتے ہیں، حرام بزنس کرتے ہیں، جیسے کہ شراب بیچتے ہیں یا دوسری چیزیں، گانجا بیچتے ہیں، ہیروئن بیچتے ہیں. چلو بنا لیا کچھ پیسہ اور پکڑا گیا تو کتنی لمبی جیل، اتنی لمبی جیل کھانے کی. اس سے بعد یہ بیچارہ کسان جو زندگی گزار رہا ہے محنت کر کے کھا پی کے کتنا سال تک رہتا ہے، کوئی پرابلم نہیں. قرآن کیسا سمجھا رہا ہے ہم لوگوں کو کہ تھوڑے نفع کے لیے اتنا بڑا نقصان کیسے برداشت کیا جائے. متاع قلیل، یہ تو ان کو تھوڑا فائدہ اٹھانے کی مدت تھوڑی سی ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد، وہ برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا سامان ہوگا. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے. نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے پاس رکھی گئی وہ سب سے اچھی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کا تذکرہ کیا. اوپر تو دنیا میں کافروں کا جو مزہ لینا ہے تو اس کو تو کہا کہ یہ تو تھوڑا ہے. تو اب سوال یہ کہ ایمان والے، ان کے پاس بھی کچھ مال دولت ہوتی ہے تو وہ تو اس سے بھی کم ہوگا. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نوازے گا. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ غیروں کے چمک دمک کو دیکھ کر للچانا مت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغبطن فاجرا، تو کسی نالائق پر رشک ہرگز مت کرنا. فاجر کے معنی فسق و فجور، گناہ کرنے والا، گنہگار آدمی، اس پہ رشک مت کرنا. رشک جانتے ہو کہ کسی کو دیکھا یا میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو، اس کو رشک کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. حسد کے معنی جیلسی. مثال کے طور پر ان کے پاس ایک نعمت میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ پاس ان کے پاس کیسے آ گئی، ارے میرے پاس نہ آئے کوئی بات نہیں، ان کے پاس تو رہنی نہیں چاہیے. اس کو جیلسی کہتے ہیں. اور کوئی نعمت ان کے پاس دیکھی اور کہا کہ یار ان کے پاس بھی ہو میرے پاس بھی ہو تو اچھا ہے، تو اس کو رشک کہتے ہیں. ان کے پاس رہے لیکن مجھے بھی یہ چیز ملے، اس کو رشک.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی گنہگار نالائق آدمی کو تم دیکھو تو اس کو دیکھ کر رشک مت کرنا کہ یار کیا نوازا ہے اللہ نے اس کو. کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو مرنے کے بعد کیا ملنے والا ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. إِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ یعنی النار، کہا اللہ کے پاس اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے کہ جو مرے گا نہیں، یعنی جہنم کی آگ، وہ ایسی آگ ہوگی جو بجھے گی نہیں. اس لیے کسی نافرمان آدمی کے دولت کو دیکھ کر یا اس کے مزوں کو دیکھ کر آدمی کو یہ رشک نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا. نہیں، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اللہ راضی رہے اس کی فکر ہونی چاہیے. وہ راضی ہو جائے تو بیڑا پار ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اچھا مت کھاؤ، اچھا مت پہنو، اچھی گاڑی مت رکھو. اسلام یہ نہیں کہتا ہے. اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، اچھے سے اچھا کپڑا جائز طریقے سے پہنو، اور اچھے سے اچھی گاڑی بھی رکھو لیکن جائز طریقے سے. اب آپ بینکوں کے پاس سے حرام سے پیسہ لے کے حرام ڈیل کر کے پھر لے رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ اللہ کو ناراض کر کے چاہے اچھی چیزیں لیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی طاقت کے مطابق آدمی اچھا کھاوے پہنے، کوئی برا نہیں ہے. خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو لوگ اپنے رب سے ڈرے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، اور پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اگر کسی کو تھوڑے دن کے لیے بھیج دیا جائے دعا ریزورٹ کے اوپر، اور وہاں پہ ایسا کہہ رہا ہے کہ جیسے میرے باپ کا ہے، ارے کیا تھے ابھی تو تجھے شام کو نکل جانے کا ہے. لیکن اگر کسی کو چھوٹی سی جھونپڑی سمندر کے کنارے کا، یہ آپ کی ایور نیور کے لیے، ہمیشہ کے لیے آپ کی ہے یہ، تو یہ ریزورٹ سے وہ جھونپڑی اچھی ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اس کو نکلنے کا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ ریزورٹ ہے یا 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں تو 1-2 دن رہے، کہا بھائی نکلو، پیسے بھرو ہو تو، ورنہ چلو باہر. جنت کے اندر جانے کے بعد پھر نکلنا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ نزلا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا خاص کھانا ہوگا. نزل اس کھانے کو، اس چیز کو کہتے ہیں جو مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے. دیکھو کسی کے گھر مہمان آنے والا ہو تو جس وقت آنے والا ہو اس وقت جو کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ اسپیشل کھانا ہوتا ہے کہ آ گیا 2-3 دن رک گیا، اس کے بعد تو پھر روٹین میں آ جاتا ہے. لیکن آنے سے پہلے جو اس کے لیے تیار ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جنتیوں کے لیے نزول ہے. امام رازی نے لکھا ہے کہ بعض علماء کرام نے اس کے ذریعے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا. بھائی مہمان کے لیے اسپیشل چیز ہوگی کھانے کی پینے کی، تو اس میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا. تو آدمی اپنے مہمان کے لیے کھانے میں سب سے اسپیشل آئٹم پیش کرتا ہے جب وہ حاضر ہوتا ہے تب. پھر اس سے تھوڑا کم کرتا ہے، پھر تھوڑا کم، پھر کچھ وقت کے بعد روٹین میں آ جاتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نزول رکھا ہے اسپیشل مہمان کے لیے، تو کہا اس میں رویت باری تعالیٰ بھی ہوگی، اللہ کا دیدار بھی ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. نزولا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن بات کیا ہے؟ الذین اتقوا، اپنے رب سے ڈرے، تقوی اختیار کیا. اس میں ساری نیکیاں آ گئی. نیکیوں کا مطلب جو اللہ نے کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کو کرنے کا وہ بھی آ گیا، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس میں سے رکنا بھی آ گیا. وہ سب چیزیں آ گئی. تقوی اس کو کہتے ہیں. تقوی صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، ایک آدمی نماز پڑھے اور باہر جھوٹ بھی باہر چوری بھی کرے، کچھ بھی کرے، نہیں، اس کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی تو اس کو کہتے ہیں کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرو، جن چیزوں سے روکا اس سے رکو، یہ ہے تقوی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے رکھی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے اپنے پاس رکھا ہے وہ سب سے اچھا ہے. سب سے اچھا یعنی وہ اتنا زیادہ ہوگا اور پھر ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو کہا کہ خیر سب سے اچھا. اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ نے ایک پھل توڑا ہے، ایپل ابھی توڑا اور دوسرا لگ جائے گا.
آپ کے من میں آیا کہ مجھے آج کبوتر کے کباب کھانے ہیں، یہ ارادہ کیا ہے، حاضر کر دیا جائے گا۔ یوں کہتے ہیں کہ جیسے آدھی خدائی ہوگی، آدمی جیسے آدھا خدا بن جائے گا وہاں جنت کے اندر۔ وہ نہر ادھر بہ رہی، اس کا اشارہ ایسے ہوگا تو ادھر چالو ہو جائے گی نہر۔ اسی لیے کہتے ہیں بہشت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ باشد۔ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں پیشاب بھی کرنے کا نہیں ہے، ٹوائلٹ بھی کرنے کا نہیں ہے، وہاں گندگیاں نہیں ہے، رات بھی نہیں ہوگی۔ بھئی رات تو اللہ نے تھکن کو دور کرنے کے لیے بنائی، تو وہاں تھکن نہیں ہوگی تو رات کیسے ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من نفس بارۃ الا ما من نفس بارۃ ولا فاجرۃ الا والموت خیر لها۔ ارے کوئی نیک آدمی ہو یا پھر نالائق آدمی ہو، سب کے لیے موت بہتر ہے۔ اچھا آدمی ہو یا برا آدمی ہو، سب کے لیے موت بہتر ہے۔ بھئی نیک آدمی کے لیے موت اس لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے، اس لیے تو اس کے لیے موت اچھی ہوئی نا، یہاں سے گیا اور اچھی جگہ میں چلا گیا۔ اور جو نالائق ہے، نالائق تو اس کے لیے موت کیوں اچھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر لوگ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ کے اعتبار سے اور بڑھ جاوے۔ تو گنہگار آدمی مر جائے گا تو گناہ اس کے کم ہوں گے، گناہ کا سلسلہ بند ہو جائے گا، تو موت اچھی ہوئی کہ نہیں اس کے لیے؟ یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ چاہے کوئی نالائق ہو یا دیندار ہو، سب کے لیے موت اچھی ہے۔ اگر نیک ہے تو اس کے لیے قرآن میں ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اور اگر نیک نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ گناہ اس کے اتنے کم ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی ہے اہل کتاب کے بارے میں، ما قبل سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اوپر تو ایمان والوں کا تذکرہ تھا، اس سے پہلے کافروں کا تذکرہ تھا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایمان والوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت والوں کی صفات رکھتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جن کو یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان میں داخل ہوئے اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ آیت کریمہ پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیں پھر کہ کیوں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف اتاری گئی، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ثمن، تھوڑا سا مال حاصل نہیں کرتے۔ بعض اہل کتاب وہ ہیں، ان کی 4 صفات بیان کی۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، 2، اور ان لوگوں کی طرف جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات یا انجیل اس پر بھی ایمان رکھتے، 3، خاشعین اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کر رہے ہیں، 4،
اور پانچویں چیز یہ کہ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں مال حاصل نہیں کرتے، مال حاصل نہیں کرتے۔ ان کا، یہ کام کرنے والوں کا کیا بدلہ ہے؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ایک خاص بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس خاص قسم کا بدلہ ہے۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت جابر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ، نام سنا ہے؟ حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ نجاشی نام تھا ان کا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نہیں تھے، لیکن صحابہ مائگریٹ ہو کے گئے تھے مکہ مکرمہ سے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے ان کے سامنے جب اسلام کی باتیں کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اتنے میں نجاشی کا انتقال ہو گیا، وہ اسلام پر گزرے، ان کا انتقال۔ نجاشی کا پہلا جو دھرم تھا وہ کرسچن والا نصرانی کا تھا، نصرانی کا دھرم تھا، وہ نصرانی تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھتے ہیں جنازے کی۔ روایات میں یہ ہے کہ بیچ کے پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے تھے، نجاشی کی جہاں باڈی تھی، لاش، اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی، صحابہ نے پڑھی۔ یہیں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ الجنازہ علی الغائب جائز ہے، کہ اگر باڈی ایبسنٹ ہے پھر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے۔ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، باڈی کا ہونا ضروری ہے، بغیر باڈی کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہر ایک کی دلیل ہے۔ تو جو شوافی انہوں نے کسی حدیث سے دلیل پکڑی ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کے لیے سب پردے ہٹا دیے گئے تھے اور میت کو سامنے کر دیا گیا تھا۔ خیر، جب یہ بات دیکھی منافقوں نے کہ نجاشی کے اوپر انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی، تو یہ کہنے لگے کہ لوگ ایک نصرانی پہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں انہوں نے۔ یہ طعنہ دیا کہ نجاشی کی تو حضور سے ملاقات ہوئی نہیں ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں، اور وہ تو نصرانی تھا، اور پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ حالانکہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے ان کے بیٹے کو بھی بھیجا تھا اور حضور کے اقرار بھی کیا تھا، قرآن کو بھی انہوں نے سچ مانا تھا، تو وہ تو مسلمان تھے، لیکن یہ طعنہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، اور بھی بہت سارے اہل کتاب میں سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جیسے کہ نجران کے، مقام نجران کے جو نصارہ تھے، ان میں سے تقریباً 40 آدمی اسلام میں داخل ہوئے، یا یہ کہ حبشہ کے 32 آدمی، اٹلی کے روم کے 8 آدمی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھرم پر تھے اور پھر اسلام لے آئے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اہل کتاب، یہودی جوئس میں سے ہو یا کرسچن میں سے، جو اسلام میں داخل ہوئے، سب کے بارے میں یہ آیت ہو سکتی ہے۔ کیا آیت ہے؟ کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کرسچن اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیسا مانتے ہیں؟ 3 in 1 مانتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو باپ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں، میری کو بیوی مانتے ہیں، یہ سب کا یہ نہیں، بالکل نہیں، سب غلط۔ اللہ کو نہ بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ وہ خود جنا ہے، نہ کوئی جنا گیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کوئی بچہ دیا یا کچھ، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی سے بنا ہے۔ یہ جیسا اللہ کو ماننے کا حق ہے ویسا ایمان رکھتے ہیں۔ پھر قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پھر اپنی کتاب، ان کے جو نبی آئے تھے ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی جو کتاب تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے، کوئی خاص فائدے کے لیے نہیں، کوئی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے نہیں کہ کچھ نکال لیا جائے، اپنی کچھ چاہت ہو اس کو پورا کرنے کے لیے، کہا نہیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کر رہے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں دنیا نہیں بناتے. سمجھے؟ میں یہ قرآن کھانے کا کھانا جو منع کرتا ہوں نا، وہ اسی لیے نہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کھانا کھائیں گے، تو تم نے جب کھانا کھا لیا تو ثواب کیا ملے گا؟ جب ثواب نہیں ملے گا تو مرحوم کو کیا دو گے؟ تم مرحوم کو کیا دو گے؟ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تھوڑا سمن حاصل مت کرو. پوری دنیا بھی تم کو مل جاوے لیکن قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی حیثیت نہیں دنیا کی. تو بات یہ ہے کہ آدمی اپنے رشتہ دار کو بخشے گا کہ دوسرے کو بخشے گا؟ نہیں، پڑھ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخشنا چاہیے کہ دوسرے کے ماں باپ کو بخشنا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کیا، ان کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، یہاں تک پہنچائے، تو اب ہم اپنے ماں باپ کو پڑھ کے بخشیں گے یا دوسرے کے ماں باپ؟ دوسرے کے ماں باپ کو بخشنا ہے تو کیا ایسے ہی بخش دیں گے؟ کوئی تو لالچ ہوگی کہ کچھ پیسہ دے گا یا کچھ کھانا دے گا، یہ مقصد ہوگا. تو پھر جب تم پڑھ رہے ہو تو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہو، ادھر تو کھانا کے لیے ہے، تو جب ادھر کھانے کی امید ہے تو اللہ سے کیا ثواب لوگے؟ اللہ کے لیے تو پڑھنا نہیں پایا گیا، نہ خدا بھی ملا، نہ وشال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مقصد جو حاصل کرنا تھا وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا. یہاں تو بڑا کہا کہ خاص قسم کا اجر ہوگا، ڈبل نیکی، اپنے نبی کو ماننے کی اور ہمارے نبی کو ماننے کی. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے. جلدی حساب لینے والا یعنی بدلہ بھی دے گا، جلدی بدلہ دے گا. بدلہ کب دے گا؟ جب وہ جانے گا تب کا، وہ جانتا بھی ہے تم جو کچھ بھی کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، تم صبر کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو، اور تم مرابطت کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران کے اندر بہت سارے احکام بیان کیے، توحید بیان کی، رسالت کو بیان کیا، عقیدے اور آخرت کو بیان کیا، انصاف کو بیان کیا. بہت ساری باتیں اس سورت کے اندر آئی. اسی طرح سے بہت سارے فروعی احکام بھی آئے، حج کے مسائل بھی آئے، جہاد کے واقعات بھی آئے، بدر کا، احد کا واقعہ بھی آیا. یہ سب باتیں اس سورت میں آئی. اب سورت کو ختم کرتے کرتے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ اس میں سارے آداب آ گئے. بھائی صبر تو کرنا پڑے گا، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، نہیں کرنا پڑتا. اور ایک گھر چلانے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، ایک بچے کو پالنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. بچے کی کتنی ضد ہوتی ہے، عورت کے ساتھ رہنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. عورت کی جو تیری کچھ فرمائش ایسی ہوتی ہے تیری میری، تو اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو جتنے بھی اعمال ہے ان تمام اعمال کے اندر صبر کی ضرورت ہے. دیکھو جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کا تعلق صرف ہماری ذات کے ساتھ ہے، ایک، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ دوسرے بھی اس میں شریک ہیں. تو پہلا جو کام ہے جس کا تعلق صرف ہماری ذات کے ساتھ ہے اس میں صبر ضروری ہے، اور جب دوسروں کے ساتھ جب تعلق ہوگا اس میں مصابرت ضروری ہوگی. ایک دوسرے کو صبر پہ ابھارنا، صبر اس کے لیے مصابرت، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، مصابرت کے یہاں یہ معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تین چیزوں کو بتلایا. ایک صبر کرنا، دوسرا مصابرت، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، تیسرا مرابطت،
مرابطت کا معنی ہے، دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ رباط کے معنی سرحد کی حفاظت کرنا، اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کے رہنے کی جگہ ہو تو ان کی جو سرحد ہے، گھوڑے پر اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہ کے آدمی اس کی حفاظت کرے، اس کو رباط کہتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے وہاں، مقصد تو اس کا وہاں رہنا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، لیکن حفاظت کرتا ہے، اس میں وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ جو اصلی فضیلت ہے وہ یہ کہ آدمی اسی کام کے لیے اسی نیت سے رہے کہ اس کی حفاظت کر رہا ہو، اب چاہے دشمن کا مقابلہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو رباط کہتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ، اور دوسرا معنی ہے رباط کا نماز کی ایسی پابندی کرنا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کو رباط کہتے ہیں۔ جیسے آپ مغرب کی نماز یہاں پڑھ لی اور یہاں فکر میں بیٹھے بیٹھے عشاء کا انتظار کرے کہ عشاء پڑھ کے، اس کو بھی رباط کہا گیا۔ انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، نماز کا فی الصلاۃ، انتظار، نماز کی انتظار میں رہنا گویا کہ نماز میں رہنا ہے۔ تو یہ جو رباط ہے اس کے تو بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرنے والا گزر جاوے، مرابط ہو کر سرحد کی حفاظت کرتے کرتے گزر جاوے، تو اس کا جو نیک عمل ہے وہ عمل اس کے لیے لکھا جائے گا، اس کا رزق اور اس کا عمل یہ جاری رہے گا، اور قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو گھبراہٹ سے محفوظ اٹھائیں گے، اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی سرحد کی حفاظت کرنے والے کو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے ایک دن یا ایک رات اللہ کے راستے میں سرحد کی مرابط رہا، وہ سرحد کی حفاظت کی ہے، تو اس کو ایک مہینے کے روزہ رکھنا، ایک مہینے کی راتوں کو عبادت کرنا، ایسا کہ اس نے ہمیں مہینے کا روزہ رکھا ہو، افطار نہ کیا ہو، اور نماز ہی پڑھتا رہا ہو مہینہ تک، صرف حاجت کے لیے گیا تھا، ایسا عمل کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں، یاد رکھنا۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات، نیکی پر صبر کرنا، نیکی پر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا، پھر بھی وضو کیا ٹھنڈی میں، یہ بھی صبر ہے، یہ عبادت کے اوپر صبر ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر عن المعاصی، گناہ سے صبر، گناہ کرنے کا من تو کر رہا ہے لیکن شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، یہ صبر عن المعاصی ہے۔ اور ایک ہے صبر علی المصائب، حالات آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، تکلیفیں آ رہے ہیں، اس پر صبر کر رہا ہے، یہ سارے صبر محمود ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے۔ میں بھی شاید پہلے بھی میں نے قصہ کہا تھا، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ شقی کے بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حاتم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ سفر میں ایک ایسا آدمی جو باجا بجانے والا اور ڈھول یہ سب بجانے کا کام کرتا تھا، وہ بجاتا رہا۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سوچتے رہے کہ یہ شقی کچھ کہیں گے، اس کو کچھ روکیں گے، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ رات بھر اس نے ستایا، تو جاتے جاتے وہ یوں بولا کہ یار تم تو بڑے بے حس آدمی ہو، بڑے بوجھل ہو، یعنی گویا کہ تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے یہ سب میں کر رہا ہوں۔ تو حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شقیق ہے اور میں حاتم، نے صبر ہی کیا ہے۔ جب نام سنا ان دو کا، وہیں پہ اس نے توبہ کر لی، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ دیکھو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے، ہاں، بغیر صبر کے کچھ ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا، اسبرو، اپنے دین پر صبر کرو، غریبی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اس کو چھوڑو مت، وصابروا علی عدوکم، دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، بودے مت بن جاؤ، ڈھیلے مت ہو جاؤ۔ اگر احد کی لڑائی میں تمہیں کچھ شکست ہوئی ہے تو گھبراؤ مت۔ اور بعضوں نے کہا کہ اسبرو، اپنے نبی کے ساتھ تم صبر کے ساتھ رہو اور دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ایسا نہ ہو کہ دشمن تم سے زیادہ صبر والے نکلے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو آخر میں لائے، اور چونکہ شریعت کے اوپر چلنے میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے،
کبھی کبھی دشمنوں کے مقابلے میں رکنے کے لیے مصابرت کی ضرورت پڑتی ہے، مرابطت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے آخر میں یہ بتلا دیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ ساری چیزیں تقوی سے پیدا ہو سکتی ہیں، ان تینوں چیزوں کے لیے تقوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اصل تو میرے بھائیوں ہماری زندگی میں تقوی آ جائے، قرآن مجید کو بھی اسی لیے سننا اور سمجھنا ہے کہ تقوی کی زندگی پیدا ہو، لعلکم تفلحون، تقوی پہ کامیابی ہوگی، تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ غیب سے روزی بھی عطا فرمائے گا، ایسے دروازے کھولے گا کہ آدمی کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے۔ انشاءاللہ سورہ نساء آئندہ سے شروع کریں گے، یہاں سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔